اور ڈائبٹیز کے ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اسلام آباد سے اسپیشلی ہمارے پاس آتے ہیں، اور یہ میں بتاؤں آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں خاص طور پہ، تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں اور یہ جو ہے نا اویئرنیس آپ کو دے سکے کہ جو ہے کس طریقے سے آپ اپنا خیال کر سکتے ہیں، اسپیشلی ڈائبٹیز کے حوالے سے. آج بھی ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کریں گے، مگر ان لوگوں کے لیے بات کریں گے جن کو ہارٹ کے ایشوز ہیں. کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے کوئی بڑا کوئی خطرہ بن سکتی ہے، کوئی ایسے افیکٹس ڈالتی ہے ان کے اوپر. کیونکہ آپ جیسے اگر کوئی ہارٹ ایشوز کے جو لوگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو الگ کنسیڈر کرتی ہیں، اور اگر کوئی ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں ان کو الگ کنسیڈر کرتی ہے، تو پھر موسٹلی نا جو پیشنٹ ہیں وہ اس کشمکش میں ہی رہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا تو ہارٹ والا ایشو کوئی ہے نہیں، تو ہمیں ڈائبٹیز کیا کہہ سکتی ہے، ہمیں ڈائبٹیز میں کیا ہارٹ کے ایشو ہو سکتے ہیں، لائک دیٹ. آج ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. آئیے ٹھیک ہے، کس حد تک ڈائبٹیز جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے آپ کے ہارٹ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریفاری کا، اور بہت پیار کا، بہت زیادہ شکریہ. تو ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، مگر ہم اس کو انکلوڈ کریں کہ ہارٹ پیشنٹس جو ہیں وہ کتنا متاثر ہو سکتے ہیں. سر دیکھیے، جو ڈائبٹیز ہے نا وہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کا جو دل ہے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. اور اسٹڈیز کیا کہتی ہیں؟ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 2 سے 4 گنا جو ہے خطرے میں یا رسک میں اضافہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے، ہارٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے، اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے. اور خاص طور پہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ جن کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے، جس کو ہم ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں. تو کنٹینیوس جو ہائپر گلائسیمیا ہے اس کی وجہ سے دل کی بیماری یا ہارٹ اٹیک کا رسک 2 سے 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ بڑا رسک ہے جو ہو جاتا ہے. اور میرے پاس کلینک میں آنے والے تقریباً کوئی 30 to 40% جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز پہلے ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں ان کو پھر ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے. اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہوگا آپ کا کہ کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے. دیکھیے، جو ڈائبٹیز ہے اس میں آپ کا جب ہائپر گلائسیمیا زیادہ پرانا ہو جائے، یعنی 1-2 دن ہائی لیول ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن کنٹینیوسلی ہائپر گلائسیمیا جو ہے اس کی وجہ سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں باڈی میں. ایک تو جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں جو دل کو بھی خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، ان کا جو لیئر ہوتی ہے، ان کی جو والز ہوتی ہیں یا ان شریانوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان میں خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں، اینڈوتھیلیل سیلز. اچھا، وہ اینڈوتھیلیل سیلز کا ڈیمیج ہو جاتا ہے جب شوگر لیول یا گلوکوز لیول بلڈ میں ہائی ہوتا ہے. جو خاص قسم کے سیلز ہیں یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی جو والز کی جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں ان کی الاسٹیسٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. اچھا، مطلب خون کا دباؤ برقرار رکھتے ہیں، خون کی سپلائی کو کرتے ہیں. اور بیسیکلی بلڈ ویسل بنی ان سیل سے ہوتی ہیں. جب یہ اینڈوتھیلیل سیل جب ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں گلوکوز لیول ہائی ہونے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے خون کی شریانوں کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ کمزور پڑتی ہے، وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں، نیرو ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شوگر لیول ہائی ہونے کی وجہ سے خاص قسم کی جو ہے پروڈکٹس بلڈ میں بنتی ہیں، جو گلوکوز اور پلس پروٹین، یہ دونوں بلڈ ہوتی ہیں، ان دونوں کے ملاپ سے بنتی ہیں. ان کو کہتے ہیں گلائکیشن پروڈکٹس. اچھا، یہ جو گلائکیشن پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ بھی بلڈ کو تھک کرتی ہیں. اور ان دونوں پروسیسز کی وجہ سے، اینڈوتھیلیل ڈیمیج کی وجہ سے، انفلیمیشن جو بلڈ گلوکوز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور گلائکیشن پروڈکٹس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کلاٹس بن گئے، پلیکس جنہیں کہتے ہیں. وہ جو پلیکس بنتے ہیں وہ بلڈ ویسلز میں آ کے پھنس جاتے ہیں، رکاوٹ کر دیتے ہیں خون کی فلو میں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اچھا، اگر میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھوں کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو کیا پھر میں اس کو اس طرح سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کو ہارٹ ایشوز جو ہیں وہ چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے؟ 2 سے 4 نہیں، ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، 2 سے 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ. اچھا، اس پروسیس کی وجہ جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ بلڈ ویسلز تنگ ہو جاتی ہیں. ہاں، پلیک فارمیشن یا کلاٹ فارمیشن بننے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو ان کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. یہ ایک چیز. دوسرا جو پروسیس ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، جیسے پٹھے تو ہر ایک ہوتے ہیں، یہ مسل تو پوری باڈی مسل ہیں، ہارٹ کے بھی مسلز ہیں. اچھا، ہارٹ کے مسل، وہ ہارٹ کے جو مسلز ہیں کرونک ہائپر گلائسیمیا سے یا شوگر لیول ہائی رہنے کی وجہ سے، نیوروپیتھی تو سنا ہوگا ہم نے پروگرام میں ہی بات کرتے رہتے ہیں. تو نیوروپیتھی صرف عام باڈی کے سارے مسلز پہ تو افیکٹ نہیں کرتی، ہارٹ کے مسلز پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. اچھا،
اور ہارٹ کے جو مسلس پہ جو افیکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کارڈیومایوپیتھی. اوکے. تو یعنی جو دل کے جو پٹھے ہیں, ایک تو شریانوں سے خون کی سپلائی تو کمزور ہو ہی گئی, اور دل کے پٹھے بھی کمزور ہو گئے, کارڈیومایوپیتھی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہارٹ کا کام کیا ہے, پمپنگ. ہارٹ از اے پمپ. اب پمپ میں 2 پروسیس ہوتے ہیں, کانٹریکشن, ریلیکسیشن. کانٹیکٹ کیا, بلڈ تھرو کیا, پھر بلڈ واپس بھی تو آتا ہے نا ہارٹ میں, تو وہ ریلیکسیشن فیز میں آتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہارٹ کو ڈائلیٹ ہونا پڑتا ہے, کھلنا پڑتا ہے. یہ جو ڈائلیشن کی جو فیز ہے نا, ڈائلیٹیشن کی, جس کو ہم ریلیکسیشن کہتے ہیں, کانٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن, یہ جو ریلیکسیشن ہوتا ہے نا, یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب پٹھا کمزور ہو. وہ کانٹیکٹ تو کر لیتا ہے لیکن واپسی پہ کھلتا پورا نہیں ہے. اوکے. تو وہ ڈائلیٹیشن فیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہارٹ فیلر آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, یار میرا ہارٹ فیل ہو گیا. اچھا. پھر ہارٹ فیل ہونے کے ساتھ ساتھ پھر سانس کی بیماری, سانس میں پرابلم آنا, اور پھر چلنا پھرنا کم ہو جانا, اور اس طرح کے سارے ایشوز ہوتے ہیں. پٹھے بھی تنگ جو ہو جاتے ہیں ہارٹ کے, اب یہ اس کا کیسے آپ لوگ پتہ کرا لیتے ہیں؟ او مائی گاڈ. ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ بڑا ڈینجرس کاز کر سکتا ہے. اور یہ کتنے ٹائم تک اس کا پھر جو ہے نا سلوشن, اور اس کا جو سرجری یا پھر اس کا ہارٹ کا سارا کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ جو پہلا پرابلم جو میں بتایا نا, پلیک فارمیشن ہے یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے یا اسکیمیا جو ہو جاتا ہے, بلڈ سپلائی کلاٹس بن جاتے ہیں, ان کا تو پھر آپ کو پتہ ہے, آپ نے سنا کارڈیولوجسٹ پھر اسٹنٹ ڈالتے ہیں, یا پھر اگر نہیں ڈالتا تو پھر اگر ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے یا بہت زیادہ شریانیں بلاک ہو چکی ہیں, بند ہو چکی ہیں, تو پھر اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے. یہ تو اس کا. جو کارڈیومایوپیتھی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ فیلر ہوتا ہے, اس میں پھر سرجریز نہیں ہوتی, اس میں میڈیسنز ہی ہوتی ہیں. پھر آپ کو جو ہے وہ میڈیسنز دی جاتی ہیں ساری عمر کے لیے. اوکے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹائپ 1 ہوتی ہے یا ٹائپ 2, یہ دونوں ٹائپ کی, اب کچھ لوگوں کو ٹائپ 1 بھی ہوتی ہے نا, یا پھر بچپن سے جینیٹکلی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اب ان کو بھی یہی ہارٹ ایشوز ہونے کا چانسز ہوتے ہیں یا پھر نہیں, یا صرف ٹائپ 2 کو؟ نہیں, دونوں کو, کیونکہ ہائپر گلائسیمیا تو دونوں میں ہو سکتا ہے نا. شوگر لیول جو ہے نا وہ دونوں میں ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ ٹائپ 1 جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان میں کیونکہ آپ انسولین دے رہے ہوتے ہیں, تو ان کا جو ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کرونک نہیں ہوتا. تھوڑا سا لیول شوٹ کیا اور پھر فوراً انسولین کی وجہ سے کنٹرول کر لے رہے ہیں. تو اگر جو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس انسولین کی وجہ سے انسولین پہ رہنا پڑتا ہے ان کو, تو آپ کنٹرول رکھتے ہیں شوگر, تو ان کو پھر خطرہ کم ہوتا ہے. لیکن ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں بھی اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو پیشنٹس ہیں اگر اپنے شوگر لیولز کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, ایک خاص حد تک سے زیادہ نہیں بڑھنے دیتے, تو ان میں پھر رسک کم ہوتا ہے. اچھا. ہائپر گلائسیمیا تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا HbA1c لیول 7% سے زیادہ ہو جائے. اوکے. اب دونوں کیسز میں اگر ٹائپ 1 ڈائبیٹکس ہیں تو ان کو اپنا جو ہے شوگر لیول جو HbA1c وہ 7.5 یا اس سے نیچے رکھنا ہوتا ہے, اور جو ٹائپ 2 ہیں ان کو اپنا جو HbA1c لیول ہے وہ ہمیشہ 7% سے کم رکھنا ہوتا ہے, پھر رسک کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, مزے کی تو نہیں ہے, خطرناک بات ہے, مگر یہ والی بات آپ مجھے بریک کے بعد بتا دیجیے گا. ایک بریک کے بعد ہم آتے ہیں, اس کو ضرور سنیے.